بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمپ ریکرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ بلیک زیرو اور اس کے ساتھی بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف پراسرار سی خاموشی طاری تھی۔ وہ اب ایک پہاڑی کی ڈھلان پر اتر رہے تھے کہ اچانک ایک پگڈنڈی کا موڑ مڑتے ہی انہیں رکنا پڑا، کیونکہ 10 مسلح افراد اچانک درختوں کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ تم تینوں اس طرح کدھر جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے سب سے آگے موجود بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم مین چیکنگ اسٹیشن جا رہے ہیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، بلیک زیرو نے اس آدمی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جس کے میک اپ میں وہ اس وقت تھا۔ اس کا لہجہ بے حد مطمئن تھا۔ اوہ، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اس آدمی نے چونکتے ہوئے کہا۔ باس نے، اور کس نے دینا تھا؟ بلیک زیرو نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ہمیں باس نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، جبکہ تمہارے اسپاٹ پر 3 مشکوک آدمیوں کو چیک کیا گیا ہے، اس آدمی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ اچھا، ہمیں تو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ ویسے تم باس سے بات کر کے پوچھ لو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط۔ بلیک زیرو کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ اس آدمی کی آنکھوں میں تذبذب کی جھلکیاں نمایاں ہو گئیں۔ وہ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ پہلے ہیڈ کوارٹر چلو، وہاں جا کر سب بات معلوم ہو جائے گی۔ انچارج نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن سوچ لو کہ باس حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیں مین چیکنگ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا حکم دیا تھا، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ اب انچارج کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں ابھرنے لگیں۔ اس کے پاس ٹرانسمیٹر موجود نہ تھا، ورنہ وہ شاید یہیں سے باس سے بات کر لیتا، اور یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ باس اپنے حکم کی تعمیل میں معمولی سی کوتاہی بھی معاف کرنے کا عادی نہیں ہے۔ لیکن ان تینوں کے بارے میں وہ مشکوک بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ انہیں چھوڑ بھی نہ سکتا تھا۔ گویا تینوں آدمی اس کی جانے پہچانے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے آدمیوں کے پہرے میں مین ہیڈ کوارٹر میں جاؤ، وہاں جا کر ساری بات کا پتہ چل جائے گا۔ انچارج نے آخرکار ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ وہ دل میں مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ راستے میں مزید خطرات سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ ایڈگر، سنو، تم ان کو لے کر مین چیکنگ ہیڈ اسٹیشن پہ جاؤ، اور اگر یہ کوئی مشکوک یا غلط حرکت کریں تو بے شک انہیں گولی مار دینا، انچارج نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، ہم نے کیا حرکت غلط کرنی ہے؟ تم خواہ مخواہ مشکوک ہو رہے ہو۔ آؤ ایڈگر، چلیں، بلیک زیرو نے جان بوجھ کر برا منانے کا سا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر ایڈگر کے ساتھیوں کو گھیرے میں وہ اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مختلف پہاڑیوں پر چڑھنے اور اترنے کے بعد وہ ایک پہاڑی پر چڑھتے چلے گئے۔ اس بار انہیں راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ ایڈگر کے 3 ساتھی ان کے آگے چل رہے تھے، جبکہ 4 ان کے پیچھے تھے، کیونکہ وہ جن افراد کے میک اپ میں تھے انہیں چونکہ سوتے ہوئے ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کا لہجہ سن ہی نہ سکے تھے۔ راستے میں بے شمار افراد ان سے ٹکرائے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا۔ ظاہر ہے اتنے سارے افراد اور وہ بھی اپنے ہی ساتھیوں سے، وہ کیا کہتے، جبکہ انہیں تو اجنبی افراد کی تلاش تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر وہ ایک چٹان پر کود گئے۔ یہ چٹان پہاڑی کی سائڈ سے کافی آگے کی طرف چھجے کی صورت میں آگے کو بڑھی ہوئی تھی۔ چٹان پر کودتے ہی وہ تیزی سے دائیں طرف بڑھتے چلے گئے، اور پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ آگے جانے والے دانستہ ایک ابھرے ہوئے پتھر سے بچ کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ عام سا پتھر تھا۔ بلیک زیرو نے اس پتھر سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اس پتھر کو ٹھوکر مار دی۔ دوسرے لمحے اسے قدموں کے نیچے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی وہ سب بری طرح اچھل پڑے۔ اوہ، یہ تو نکاسی کا راستہ کھل گیا، کس نے پیر مارے؟ ایڈگر نے مڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان سب نے ابھری ہوئی چٹان کے آخری سرے سے انسانی چیخیں بلند ہوتی سنی، تو وہ بے تحاشا اس سرے کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ان چیخوں کے بلند ہونے کی وجہ سے انہیں بلیک زیرو اور اس کے ساتھیوں کا بھی خیال نہ رہا۔ بلیک زیرو بھی دوڑتا ہوا چٹان کے سرے پر پہنچا، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا کہ سیکرٹ سروس کے ممبران ہوا میں کلابازیاں کھاتے ہوئے بڑی بے بسی کے عالم میں پہاڑی کی چوٹی سے نیچے ہزاروں فٹ نشیب میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک نظر میں پہچان لیا۔ دوسرے لمحے وہ نیچے کٹاؤ میں پہنچ جانے کی وجہ سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور بلیک زیرو نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔
اس طرف پہاڑی پر کوئی درخت نہ تھا، جھاڑیوں اور ٹھوس چٹانوں کا سلسلہ تھا۔ بلیک زیرو اتنی بلندی سے گرنے کے بعد ان کا انجام اچھی طرح جانتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، سوائے خوف سے آنکھیں بند کرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسی لمحے چٹان پر دوڑتے قدموں کی آواز اور چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ ایڈگر اور اس کے ساتھی بھی چیختے ہوئے واپس پلٹے، اور اس تمام شور و غوغا میں بلیک زیرو، نوٹران اور فیصل جان کا کسی کو بھی خیال تک نہ آیا۔ ادھر نوٹران، فیصل جان اور بلیک زیرو نے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو اسی طرح پہاڑی کی چوٹی سے نیچے نشیب کی طرف گرتے دیکھا تو وہ سب اس چٹان سے بھاگتے ہوئے پہاڑی ڈھلوان پر پہنچے اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے نیچے اترتے چلے گئے۔ ان کی رفتار بے حد تیز تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ایک بار بھی ان کا پیر رپٹ گیا تو ان کا حشر بھی عمران اور اس کے ساتھیوں جیسا ہوگا۔ لیکن سچویشن ہی ایسی تھی کہ انہیں تو اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ انہیں اپنے پیچھے شور اور تیز سیٹیاں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی آدمی ان کے پیچھے نہ آیا، شاید وہ کسی اور راستے سے نیچے کی طرف گئے ہوں۔ اس بات کا انہیں علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرتے پڑتے نیچے پہنچ گئے، اور جب نیچے پہنچے تو ان سب نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اس پہاڑی کے عین نیچے پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ سا بنا ہوا تھا، اور عمران اور اس کے ساتھی پانی کے اس چشمے میں گرے تھے، اور اب ان کے نیچے پہنچنے تک وہ اس سب چشمے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عمران صاحب، بلیک زیرو نے اوپر سے ہی چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے عمران کو ریوالور نکالتے دیکھ لیا تھا۔ عمران بلیک زیرو کی آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجرموں کے لباس میں بلیک زیرو یہاں ٹپک پڑے گا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ تینوں ان کے قریب پہنچ گئے۔ جلدی کہیں نکل چلیے، وہ پورے علاقے کو گھیر لیں گے، نوٹران نے عمران کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ اوہ نوٹران، تم بھی؟ اور یہ یقیناً فیصل ہوگا، عمران نے فیصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور فیصل کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑے اور بھاگتے ہوئے قریبی پہاڑی کی بڑی جھاڑیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب اوپر پہاڑیاں بھاگتے ہوئے قدموں سے گونج رہی تھیں۔ میرے پیچھے آئیے، میں قدرتی سرنگ جانتا ہوں، فیصل جان نے کہا، اور پھر وہ آگے ہی آگے ایک پہاڑی کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ باقی ٹیم بھی ایک قطار کی صورت میں ان کے پیچھے بھاگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ فیصل جان کے پیچھے ایک پہاڑی کٹاؤ کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کٹاؤ کے اندر ایک پتلی سی سرنگ تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ وہ سب آڑے ترچھے ہو کر اس سرنگ میں گھستے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، لیکن وہ رکے نہیں، بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ رک جاؤ، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچانک عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سب رک گئے۔ یہ سرنگ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ عمران نے فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ آخری پہاڑی کے پار جا کر نکلتی ہے، وہاں سے شہر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، فیصل جان نے جواب دیا۔ لیکن ہم شہر جا کر کیا کریں گے؟ ہم نے تو کیمپ کو تباہ کرنا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اس وقت تو وہ سب بے حد ہوشیار ہوں گے، اس لیے اس وقت تو ہمارا باہر نکلنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی سرنگ کے ذریعے پھر کسی وقت واپس آئیں اور اس اڈے کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت کام کریں، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ سرنگ واقعی خاصا کام دے گی۔ بہرحال یہاں پیراشوٹوں کی مدد سے اترنے کا ایک فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کا اصل مرکز تو سامنے آ گیا، عمران نے فوراً بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اور وہ سب ایک بار پھر سرنگ کے اختتام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کرنل ڈیوڈ کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ بلیکی اور نارمن دونوں ندامت سے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مائیکل سنجیدہ چہرہ لیے خاموش بیٹھا تھا، البتہ اس کی فراخ پیشانی پر بھی شکنوں کا جال پڑا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں، آخر تم لوگوں کی اتنی نفری کا کیا فائدہ؟ جگہ جگہ چیکنگ اسپاٹ، چیکنگ اسٹیشن، نارتھ زون، ساؤتھ زون، یہ زون وہ زون، اور حالت یہ ہے کہ 13-14 آدمی دھڑلے سے یہاں سے اترے اور نکلتے چلے گئے، ایک کو بھی تم قابو نہ کر سکے، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ابھی ابھی یہاں پہنچا تھا، اور یہاں آتے ہی جب اسے معلوم ہوا کہ حملہ آور نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ باس، جہاں تک ان 11 افراد کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں قابو میں کر لیا تھا۔ اگر آپ کا پیغام نہ ملا ہوتا تو ان سب کی مسخ شدہ لاشیں آپ کے سامنے ہوتی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لاشیں فرار نہیں ہو سکتی۔ البتہ جہاں تک ان 3 افراد کا تعلق ہے جو جیپ میں آئے تھے، انہوں نے ان کے فرار سے فائدہ اٹھایا ہے، بلیکی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر وہ نکل کیسے گئے جبکہ وہ تمہارے قبضے میں تھے؟ کیا تمہارا انتظام اتنا ناقص ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب،
ان کا مین چیکنگ اسٹیشن سے نکل جانا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی مافوق الفطرت قوت نے ان کی مدد کی ہے، ورنہ انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ اتنی موٹی زنجیریں توڑ دیں اور فولادی دروازے ٹیڑھے کر دیں۔ بلیکی نے جواب دیا، اوہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھ لیں، آپ کو خود یقین نہ آئے گا۔ اس سے پہلے بھی وہ دیو ہیکل حبشی جو اپنے آپ کو جوانا بتا رہا تھا، لنکنگ اسٹیشن سے زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا تھا، لیکن وہ زنجیریں اتنی مضبوط نہ تھیں۔ مگر اب جو زنجیریں اور کلپ استعمال کیے گئے تھے اور جس انداز میں انہیں باندھا گیا تھا، اس کے بعد کوئی انسان تو ایک طرف حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ سب نکل بھاگے، اور نہ صرف نکل بھاگے بلکہ اب کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ ہم نے ایک ایک انچ زمین دیکھ ڈالی ہے، ایک ایک غار اور ایک ایک پہاڑی کٹاؤ کو چیک کیا ہے، اور پھر وہ 14 جیتے جاگتے انسان ہیں، کوئی چیونٹیاں نہیں ہیں، ان کے باوجود ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بلیکی نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں مکمل اعتماد شامل تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، یہ سب کچھ جو تم بتا رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی یا غفلت اس میں شامل ہوئی ہے، تو وہ بچ نکلے ہیں، اور اب صورتحال زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اب تک اڈا ہر ایک کی نظروں سے محفوظ تھا، لیکن اب یہ محفوظ نہیں رہا۔ اب یہ مشن اس وقت تک شدید خطرے میں ہے جب تک یہ گروپ ختم نہیں ہو جاتا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ جناب، اڈے کی آپ فکر نہ کریں، اڈا ہر حالت میں محفوظ ہے، اس میں کسی کے داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مائیکل نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اب جو کہانی بلیکی مجھے سنا رہے کیسا ہونا ممکن تھا، لیکن اب دیکھو ممکن ہو گیا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ وہ کسی خفیہ پہاڑی سرنگ کے ذریعے، جس کا ابھی تک ہمیں علم نہیں ہوا، نکل بھاگے ہیں، اور یقیناً وہ نزدیکی شہر راگپور میں چھپے ہوں گے۔ راگپور اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ انہیں تلاشی نہ کیا جا سکے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں اس اڈے سے دور ہی وہیں شہر میں ختم کر دیا جائے، نارمن نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہمیں اب ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ہم کسی حالت میں بھی انہیں دوبارہ ان پہاڑیوں پر دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور چونکہ شہر میں کام کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اس لیے مجھے مقامی سیکرٹ سروس کا تعاون حاصل کرنا ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل درست ہے جناب، ایسا بہت فائدہ مند رہے گا، مقامی سیکرٹ سروس شہر میں خاصی تیز رفتاری سے کام کر سکے گی، بلیکی نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے میز پر پڑے ہوئے بڑے سے ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس کی مختلف نوبیں گھما کر فریکوینسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں ڈائل پر جمی ہوئی تھیں، جس پر مختلف رنگوں کی سوئیاں مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھیں، اور جب سب سوئیاں کرنل ڈیوڈ کی مرضی کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئیں تو کرنل ڈیوڈ نے نوبوں سے ہاتھ ہٹا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر کے دائیں کونے میں موجود سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا اور ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد اچانک سرخ بلب سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بھاری سی آواز ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر، ایس ایس اسپیکنگ، ہو از آن لائن، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد کرخ تھا۔ میں جی پی 5 سیکرٹ سروس آف اسرائیل کا چیف کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، اپنے چیف شاگل سے میری بات کراؤ، اوور، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، انتظار کیجیے، اوور، دوسری طرف سے اس بار تیز لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک کرخ سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، شاگل اسپیکنگ، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ حیرت سے پر تھا۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، مسٹر شاگل، اوور، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوہ، کرنل ڈیوڈ، آپ اسرائیل سے بات کر رہے ہیں؟ سو لانگ رینج سے؟ اوہ، اوور۔ شاگل کے لہجے میں موجود حیرت اب ابھر آئی تھی۔ نہیں، میں کیمپ میں موجود ہوں، اوور، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوہ، اچھا، میں سمجھ گیا، بہرحال فرمائیے، اوور، شاگل نے جواب دیا۔ مسٹر شاگل، آج تک کیمپ بیرونی خطروں سے محفوظ تھا، لیکن کل رات پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 11 ارکان پیراشوٹوں کی مدد سے ان پہاڑیوں پر اترے، انہیں ہم نے گرفتار کر لیا، لیکن راگپور شہر سے ایک جیپ آئی، اس میں سے 3 افراد اترے، اور پھر ان کی مدد سے 11 افراد بھی میرے قبضے سے نکل گئے، اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ راگپور شہر میں چلے گئے ہیں اور کیمپ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے مختصر سے لفظوں میں سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ لوگ پاک ایشیائی سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں، اوور، شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے عمران کے متعلق اپنا اندازہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس چھاتا بردار طیارے کا بھی ذکر کیا جو پاک ایشیا میں گیا تھا۔ میں سمجھ گیا، یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔
یہ تو بے حد خطرناک ایجنٹ ہے مسٹر ڈیوڈ۔ اوور۔ شاگل کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، اسرائیل میں ہمارا ان سے مقابلہ ہو چکا ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا علم ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں۔ کیمپ کو تو ہم بچا سکتے ہیں اور ہم نے اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے، لیکن راگپور شہر میں ان کے خلاف کام کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، آپ یہاں بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ انہیں راگپور شہر میں گھیر لیں تاکہ وہ کیمپ تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ مجھے کال کر لیا، میں راگپور کو ہی ان کا مدفن بنا دوں گا، میں نے بھی ان سے پرانے بدلے چکانے ہیں۔ اوور۔ شاگل نے بڑے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، بہرحال مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انہیں کسی قیمت پر کیمپ کا رخ کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اب آپ نے گیند ہمارے کورٹ میں پہنچا دی ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب یہ لوگ دوبارہ ان پہاڑیوں کو کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اوور۔ شاگل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے مطمئن سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ شاگل انہیں سنبھال لے گا، لیکن تم لوگوں کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب تم سب نے 24 گھنٹے انتہائی محتاط رہنا ہے، اور اب جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے میرا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اسے گولی مار دی جائے۔ کرنل ڈیوڈ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، بلیکی اور نارمل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور مائیکل، تم اپنے کام کی رفتار تیز کر دو، ہم اب جتنا جلد ممکن ہو سکے مشن مکمل کر لیں، اتنا ہی اسرائیل کے لیے بہتر رہے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ بس جناب، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا کام باقی رہ گیا، اس کے بعد اڈا کام کے لیے پوری طرح تیار ہوگا، مائیکل نے جواب دیا۔ اور نارمن اور بلیکی، تم لوگوں نے مجھے روزانہ شام کو رپورٹ دینی ہے، شاگل کی فریکوینسی تم نے دیکھ لی ہے، تم چاہو تو میرے ریفرنس سے اس سے بات کر سکتے ہو، ویسے مجھے یقین ہے کہ ان جاسوسوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ تمہیں اطلاع کر دے گا۔ میں ابھی 1 ہی ہفتہ یہاں ضرور رہتا، لیکن مجھے وہاں اسرائیل میں انتہائی ضروری کام نپٹانے ہیں، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، اب ایسی کوئی کوتاہی نہ ہوگی، ہم پوری طرح محتاط رہیں گے، بلیکی اور نارمن نے دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اور کرنل ڈیوڈ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ راگپور شہر کے چپے چپے پر سیکرٹ سروس کے منجھے ہوئے ارکان کا جال بچھتا چلا گیا۔ راگپور چھوٹا سا شہر تھا، اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ یہاں نہ ہی بڑے بڑے ہوٹل تھے اور نہ ہی بڑے بازار، ایک پہاڑی قصبہ تھا، 3 رہائشی کالونیاں تھیں اور چند چھوٹے چھوٹے ہوٹل۔ شاگل نے اس بار فیصلہ کیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو راگپور سے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس بار عمران اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں آیا تھا اور اس چھوٹے سے شہر میں انہیں آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ چنانچہ کرنل ڈیوڈ کی کال ملتے ہی اسے سیکرٹ سروس کے 500 افراد کو فوری طور پر مخصوص ہیلی کاپٹروں کے ذریعے راگپور پہنچنے کا حکم دے دیا، اور وہ خود بھی اپنے تیز رفتار ہیلی کاپٹر کے ذریعے آدھے گھنٹے کے اندر راگپور پہنچ گیا۔ اسے ہنگامی بنیادوں پر تحصیل کونسل کی ایک نو تعمیر شدہ عمارت کو اپنا دفتر بنا لیا۔ اس میں ضروری مشینری فٹ کرنے کے بعد اس نے مقامی طور پر چند کاروں کو بھی بندوبست کر لیا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کے سامنے اپنا مورچہ لگا لیا، اور اس کے آدمیوں نے بڑے محتاط انداز سے راگپور کے ہوٹل اور ایک ایک مکان کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس بار ان لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا تھا جنہوں نے پہلے پاکستانی سیکرٹ سروس اور عمران کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح وہ لوگ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ہوٹلوں اور سراہوں کے متعلق اسے تفصیلی رپورٹیں مل چکی تھیں، وہاں وہ لوگ موجود نہیں تھے۔ اب شام ہونے والی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شاگل کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح ان لوگوں کا کھوج لگائے کہ ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سے وہ چونک پڑا۔ یس، شاگل اسپیکنگ، اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ باس، نمبر 1130 بول رہا ہوں، ابھی ابھی میں نے ایک نوجوان کو چیک کیا ہے، وہ اس وقت شاپنگ پلازا میں موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پاکیشیا کا علی عمران ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، کیا وہ اصلی شکل میں ہے، اوور؟ شاگل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، وہ شاید میک اپ میں ہے، لیکن اس کی چال ڈھال اور انداز سے میں اسے پہچان گیا ہوں، اوور۔ 1130 نے جواب دیا۔
اوکے، تم اس کا انتہائی ہوشیاری سے تعاقب کرو، اور جب وہ اپنے کسی رہائشی یونٹ میں پہنچے تو مجھے فوراً اطلاع کرو۔ اوور، شاگل نے تیز لہجے میں اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے تیزی سے فریکوینسی بدلی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، امر سنگھ اسپیکنگ، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ شاگل اسپیکنگ، اوور، شاگل نے کہا۔ یس باس، اوور۔ اس بار امر سنگھ کے لہجے میں نرمی کی جھلکیاں موجود تھیں۔ امر سنگھ، ابھی 11:30 نے اطلاع دی ہے کہ اس نے عمران کو پلازا شاپنگ سینٹر میں گھستے ہوئے دیکھا ہے۔ 11:30 عمران سے کئی بار ٹکرا چکا ہے۔ اس نے میرا خیال ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے عمران کا تعاقب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ عمران کی رہائش گاہ کا علم ہو سکے۔ تم فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر 11:30 کے پاس پہنچو اور اسے ہوشیار کیے بغیر اپنے طور پر 11:30 اور عمران کا تعاقب کرو۔ 11:30 لاکھ ہوشیار صحیح، لیکن عمران بھی 1000 آنکھیں رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے جل دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اوور، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیں۔ اگر وہ واقعی عمران ہے تو اس بار وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اوور، امر سنگھ نے تیز لہجے میں کہا۔ اور سنو، جیسے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلے تم نے پوری فورس کو وہاں اکٹھا کر لینا ہے اور مجھے اطلاع دینی ہے۔ میں اپنی نگرانی میں آپریشن مکمل کروں گا۔ اوور، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسے ہی ہوگا۔ اوور، امر سنگھ نے جواب دیا، اور شاگل نے جواب میں اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اور پھر آدھے گھنٹے کے شدید اور جان لیوا انتظار کے بعد اسے امر سنگھ کی کال موصول ہوئی۔ باس، امر سنگھ بول رہا ہوں۔ اوور، امر سنگھ کے لہجے میں مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور، شاگل نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ویسے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کامیابی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی زبان سے تفصیلی رپورٹ سننا چاہتا تھا۔ باس، جسے 11:30 نے ٹریس کیا تھا وہ واقعی عمران تھا۔ جب میں پلازا شاپنگ سینٹر پہنچا تو اس وقت وہاں سے نکل رہا تھا۔ میں نے خود اسے چیک کیا۔ وہ مختلف دکانوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ ہم نے بڑی ہوشیاری سے اس کا تعاقب کیا ہے اور اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے کرشن پورا پہنچا اور وہ اس کی کوٹھی نمبر 21 میں چلا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کوٹھی کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کوٹھی کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ خود اندر جا کر تصدیق کر لوں، لیکن پھر میں اس لیے رک گیا کہ آپ کی اس بارے میں ہدایت حاصل کر لوں۔ اوور، امر سنگھ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وہیں ٹھہرو، میں خود ہی آ رہا ہوں۔ نیلے رنگ کی کار میری ہوگی۔ وہاں پہنچ کر میں خود اپنی نگرانی میں کوٹھی پر چھاپا ماروں گا۔ اوور، شاگل نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اٹھ کر تیزی سے باہر پورچ کی طرف لپکا جہاں اس کی کار پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو، جو یہاں کا مقامی آدمی تھا، فوراً کرشن پورا کالونی چلنے کے لیے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار پورچ سے موڑ دی اور پھر اسے پھاٹک سے باہر لا کر اس کا رخ دائیں سمت میں کیا اور پھر پوری رفتار سے کار آگے بڑھا دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔